میری بہنوں کو آج بازار جانے کے لیے ٹائم، سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم، اگر ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ مردوں کو داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، عورتوں کو پردہ کرنے میں شرم آتی ہے۔ پھر کہوں گا شرم کس چیز میں آتی ہے؟ برے کام کرنے میں شرم آتی ہے۔ تو کیا تم نے پردہ کرنے کو برا کام سمجھا ہے؟ جو تمہیں پردہ کرنے میں شرم آتی ہے، جس پردے کے لیے سیدہ فاطمہ کو اتنی فکر، آپ جانتے ہیں، میرا عنوان نہیں، میں بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن مجھے بات یاد آئی کہ جس پردے کے لیے سیدہ فاطمہ کو اتنی فکر تھی کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس دن سے اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا اس دن سے لے کر اپنے وصال تک، یعنی حضور کے وصال سے لے کر اپنے وصال تک، ربیع الاول 11 ہجری سے لے کر رمضان المبارک کی 11 ہجری تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی نہیں مسکرائی، کبھی نہیں مسکرائی۔ 6 مہینے سیدہ کے وہ گزرے، اپنے شعر میں انہوں نے خود کہا ہے سیدہ نے کہ مجھ پر جو صدمہ میرے بابا کے وصال کا پڑا ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں، یہ تو میں اٹھا رہی ہوں۔ سیدہ فاطمہ جس وقت وصال کرتی ہے اس وقت سیدہ کی عمر 22 سال سے زیادہ کی نہ تھی۔ سیدہ نے جس اس عمر میں وصال کیا 22 سال سے زیادہ کی عمر نہ تھی، لیکن دیکھنے والی خواتین کہتی ہے حضور کے بعد صرف 6 مہینے کے اندر سیدہ فاطمہ پر بڑھاپے کے آثار نظر آتے تھے، یعنی 22 سال کی عمر میں جو جوانی میں بڑھاپے کی طرح نظر آنے لگی وہ سیدہ فاطمہ۔ آنسو کبھی نہ تھمتے تھے، دن کو رات کو صبح شام، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ چلنا نہ پھرنا نہ کسی سے ملنا نہ بات کرنا، ایک ہی دھن میرے بابا چلے گئے، میرے بابا کا وصال ہو گیا، کبھی نہیں مسکرائی سیدہ۔ ایک دن ابو ہریرہ نظر آ گئے، ابو ہریرہ دکھ گئے، کہنے لگی ابو ہریرہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی کہ تم نے میرے بابا کے مزار میں مٹی ڈالی؟ تم لوگوں نے کس انداز سے میرے بابا کو مٹی کے آڑے کیا؟ رات دن رونا رونا، صرف رونا، کبھی نہیں مسکرائی۔ سیدہ کی عید بھی پھر اس کے بعد کبھی نہیں، سیدہ کی عید بھی اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ ربیع الاول سے لے کے رمضان شریف تک کوئی عید نہیں آئی، صرف رونا تھا۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے سیدہ کبھی نہیں مسکرائی، نہ کسی کی شادی پر نہ کسی کے بچے کی ولادت پر، ایک ہی دن مسکرائی وصال سے چند دن پہلے، ایک ہی دن مسکرائی۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا بات کرتے ہیں نبی سے محبت کی، صحابہ سے محبت کی، شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر اہل اسٹیج مجھے معاف کر دے تو کہہ دوں ہمارے منہ سے شاید عشق و محبت کی بات اب اچھی نہیں لگتی۔ عشق و محبت کی بات کرنے کا حق غوث العظم کو تھا، وہ قبر میں چلے گئے۔ عشق و محبت کی بات کرنے کا غریب نواز کو تھا، وہ قبر میں چلے گئے۔ عشق و محبت کی بات کرنے کا محبوب الہی کو، بابا فرید کو، قطب الدین بختیار کاکی کو، امام اہل سنت کو، مخدوم اشرف کو، محدث اعظم مفتی اعظم کو تھا، وہ قبروں میں چلے گئے۔ اب شاید اپنے منہ سے عشق کی بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے اندر عشق رہ گیا، ہمارے اندر۔ اللہ کرے ہم عاشق ہوں۔